اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر کے کاموں میں جناب سیدہ کا جب ہاتھ بٹاتے تھے تو جناب امیر علیہ السلام کے ذمے انہوں نے خود اپنے ذمے 3 کام لیے ہوئے تھے۔ وہ 3 کام کون سے تھے؟ باہر سے پانی بھر کے لانا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ پانی بھرنے کے علاوہ گھر میں تنور میں یا چولہے میں جب لکڑی جلانی ہوتی تھی تو اس کا اہتمام اور انتظام جناب امیر علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام جو جناب امیر علیہ السلام گھر میں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ گھر کی صفائی میں، جھاڑ پونچھ میں جناب سیدہ کا ہاتھ بٹانا، گھر میں جھاڑو لگانا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتے تھے۔ اور 3 کام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ذمہ تھے۔ جناب سیدہ آٹا گندم کو پیسا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، دوسرا آٹا گوندا کرتی تھی اور تیسرا روٹی پکایا کرتی تھی۔ یہاں پہ جب حدیث کے معنی اور مفہوم پہ غور کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کبھی کسی دور میں جھاڑو دیا کرتے تھے، کوئی صفائی گھر کے معاملات میں ساتھ دیا کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا، نہیں، لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اکثر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جناب سیدہ ان کو یہ ضرور فرماتی ہوں گی کہ آپ یہ کام نہ کریں، میں کر دیتی ہوں، لیکن با وجہ جناب سیدہ کے کہنے پر بھی جناب امیر علیہ السلام اس کام کو انجام دیا کرتے تھے اور اس کام میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ مرد ہو کے خاتون کے ساتھ اس کے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹانا، یہ مردانگی پر حرف والی بات نہیں آتی۔ یہ عام مرد کوئی کام گھر میں اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی خاتون کہہ دے اپنے شوہر کو کہ آج برتن آپ صاف کر دے، میری طبیعت سے ہی نہیں، تو وہ اپنی مردانگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سوچتا ہے یہ تو کام عورتوں والے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ جناب امیر المومنین عام مرد نہیں ہیں۔ جب کئی مرد موجود تھے تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کہ تمام وہ افراد جو اپنے آپ کو مرد سمجھتے تھے ان میں سے جو جناب سرور کائنات کو مرد لگتا تھا وہ گھر کے کاموں میں اپنے زوجہ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام جب بازار جایا کرتے تھے تو اکیلے جاتے تھے، اپنے ساتھ کے پروٹوکول لے کر نہیں جاتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کے ان کے ہمراہ ہونے کی کوشش کرتے تھے، مگر جناب امیر ان کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ میرے ساتھ بازار میں نہ چلا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب امیر کو اگر کوئی رستہ پوچھتا تھا جناب امیر اس کی رستے میں رہنمائی فرماتے تھے۔ جناب امیر کو کوئی بزرگ ملتا تھا جس سے کام نہیں ہو رہا، وزن اٹھایا نہیں جا رہا، کام کیا نہیں جا رہا، جناب امیر علیہ السلام اس ہر بندے کا رستے میں بازار میں جاتے ہوئے تمام کام کیا کرتے تھے۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب بازار سے سودا سلف خرید کے گھر آتے تھے تو اپنا سامان خود پکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ کوئی بندہ آگے بڑھ کے کوشش کرے کہ مولا آپ مجھے پکڑا دیجئے، گھر تک میں چھوڑ آتا ہوں، تو مولا ارشاد فرماتے تھے کہ یاد رکھنا اہل و عیال کے لیے یہ کام کرنا مجھ علی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ میرے اہل ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، ان کے لیے کام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھنا اپنے اہل و عیال کے لیے کام کرنے سے انسان کی منزلت کم نہیں ہوتی، انسان کا مقام بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام دال یا چاول کوئی چیز ہے جو چن رہے ہیں، ہنڈیا پکانے میں جناب سیدہ کی معاونت فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ ظاہری طور پہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ تو جناب امیر نے ہمیشہ کی طرح یہی فرمایا
کہ या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर आपसे बढ़कर अली नहीं जानता। तो उस जनाब सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया अली अपनी जोजा के घर के कामों में उसकी मदद करना, उसकी इमदाद करना, घर के कामों में हिस्सा लेना, जो शख्स ये अमल करता है परवरदिगार उस शख्स के गुनाहों को मुआफ फरमाता है और उसके बदन पर जितने बाल हैं उतने उसके परवरदिगार दर्जात को बुलंद कर देता है। घर के कामों में अपने जोजा का मददगार बनना, उसका हाथ बटाना मासूमीन अलैहिस्सलाम की फरामीन की रोशनी में ये आर नहीं है, ये शर्म नहीं है, ये कोई जिल्लत वाली बात नहीं है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में भी इतना मकाम है कि जो घर के कामों में हाथ बटाता है उसके जिस्म पे जितने बाल उगे हुए हैं परवरदिगार उतने उस शख्स के दर्जात को बुलंद कर देता है। यानी खुदा भी इस काम को पसंद करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस काम को पसंद करते हैं और हमारे मौला और आका इमाम अली अलैहिस्सलाम भी और मासूमीन अलैहिस्सलाम भी इस काम को पसंद करते हैं। तो जो खुदा को पसंद हो, रसूल खुदा को पसंद हो और वली खुदा को पसंद हो, वो हर मोमिन और की पसंद होनी चाहिए, हर मुहिब्बान अहले बैत की, हर शियान अली की वो पसंद होनी चाहिए। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।